قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، جلالت، کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی مقدس ذات کے لیے خاص ہے، جو اللہ اس پوری کائنات کا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش اور پوری کائنات کی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ 17 روزے گزر چکے ہیں، 17 روزہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم نے اس مبارک رمضان المبارک میں کیا کیا، کتنا فائدہ اٹھایا، تو سوائے روزے رکھ کر سونے کے، روزے رکھ کر ویڈیوز دیکھنے کے، روزے رکھ کر گیم کھیل کر پورا دن گزارنے کے، ہمارے دامن خالی ہیں۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ پورے رمضان المبارک کے علاوہ پورے ایام کی راتیں اور دن مل جائیں، رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر رمضان المبارک کی پوری راتیں مل جائیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ ساری راتیں مل کر کے اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ جو قدر کی رات ہوتی ہے۔ تو یہ برکتوں کے اوپر برکتیں ہیں، رحمتوں کے اوپر رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کی گئی ہے۔ مجاہد بھائی تھوڑا آواز کھول دیں یار اس کی، لاؤڈ کی۔ اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے میں چند باتیں کر دیتا ہوں جو ہمارے موقع مناسبت سے اہم ہیں۔ آج کی تاریخ 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس تاریخ کو اس امت میں کون کون سے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ویسے رمضان میں بہت سارے واقعات ہیں لیکن مختلف تاریخوں پر۔ 17 رمضان کو 2 واقعات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں تاکہ ہماری نسل کے اندر کم از کم یہ یاد دہانی رہے کہ اس تاریخ کو بھی کوئی بڑا امر عظیم ہوا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس تاریخ کو اسلام کی سب سے پہلے حق اور باطل کی لڑائی لڑی گئی، جنگ بدر۔ پیر کا دن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدر کے کنویں پر آپ کھڑے ہیں اور آپ اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں اشیروا علی یا اخوان، میرے بھائیوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے اور اپنے احباب سے مشورہ طلب کر رہی ہے۔ آپ کو قریش میں سے، مہاجرین میں سے بعض صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ پہلے صحابی کے مشورے سے اپنے مکان کو چینج کیا، وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن ان کے مشورے پر آپ نے اکتفا نہیں کیا۔ آپ پھر ان سے مشورہ لینے کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، حتیٰ کہ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے جو انصار کے سربراہ تھے۔ کہا یا رسول اللہ، بار بار آپ کے استفسار سے یہ لگتا ہے کہ آپ ہم انصار کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ اگر ہمیں مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں تو ہماری رائے آپ سن لیں کہ ہم اصحاب محمد ہیں، اصحاب موسیٰ نہیں ہیں۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا سامنا ہو گیا تھا، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، فرعون کی بڑی فوج ظفر موج ہے، اور اب کوئی خلاصی نظر نہیں آ رہی، تو فرعون کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل کے ان مسلمان لوگوں نے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے، ہم لڑ نہیں سکتے، انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے مروا دیا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ نے فرعون سے بھی نکلوا دیا، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اب کیا کریں گے؟ موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا کہ اللہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور رب نے راستہ دکھا دیا۔ رب نے کہا کہ الق عصاک، آپ اپنے فضرب بعصاک البحر، آپ اس سمندر میں لاٹھی کو مار دیں۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور پھر جب لاٹھی کو مارا تو راستے بن چکے تھے، ہر فرقے کا راستہ بن گیا اور ہر فرقے والا عبور کر کے جا رہا تھا۔ فرمایا کہ جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب جا کر کے مقابلہ کرے، فرمایا رسول اللہ ہم ایسی بات نہیں کہیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ بحر الاحمر میں کود جاؤ، ہم سارے کے سارے کود جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے سمندر ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ حکم کس کا ہو رہا ہے۔ کہ جنگ بدر تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اپنے سر پر ڈال کر کے آپ دعا کر رہے ہیں، زار و قطار رو کر کے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیری جماعت چند لوگ ہیں، 313 لوگ ہیں، اگر آج ان کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ کافر 1000 کی تعداد میں تھے، ٹپل تعداد تھی، اگر آج ختم ہو گئے تو اللہ قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرنے والا ہوگا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور آخری امت ہے، تو یا اللہ اپنے ان قلیل لوگوں کی مدد فرما دے۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ ہزاروں کے ہزاروں جو تھے ان میں سے کچھ بھاگ گئے، 70 قیدی کیے گئے، 70 کو گرفتار کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اور آج کی تاریخ 17 رمضان المبارک کو
رونما ہوا تھا، پیر کا دن تھا۔ اور دوسرا جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ ہے کہ اسی 17 رمضان المبارک کو منگل کے دن 58 ہجری کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبوب ترین ازواج میں سے اور سب سے پہلی وہ خاتون جس کنواری سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے نکاح کیا تھا، اور آپ اپنی اس بیگم سے شدید محبت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ، جو ازواج کے درمیان عدل کرنے کا معاملہ ہے، یعنی باریاں مقرر کرنا، ہر کسی کے پاس اتنا ہی وقت دینا، ہر کسی کو اتنا ہی خرچہ دینا، فرمایا یا اللہ میں اس کو پورا کر رہا ہوں، لیکن محمد کا دل تو محمد کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ ہے، یا اللہ یہ دل کا معاملہ ہے، ظاہری طور پر جو بھی معاملات ہیں اس میں انصاف کرتا ہوں۔ فقیہہ خاتون ہیں اور وہ عظیم خاتون ہیں جس نے آنکھ کھولی اسلامی گھرانے کے اندر۔ مکہ کے اندر ہی والد صاحب بھی مومن ہیں اور والدہ بھی مومن ہیں۔ جب ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 2 بار ریشم کے کپڑے میں لا کر کے دکھایا گیا سیدہ عائشہ کو، فرشتوں نے لا کر کے دکھایا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی گھر والی ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے ابتدائی 2 رکوع مسلسل وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئے تھے کہ مشرکین مکہ، مشرکین نے اور منافقین نے مل کر کے الزام جو لگایا تھا، طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا، 40 دن تک روتی رہتی ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا اور عائشہ کو طیبہ کا لقب دیا تھا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالی خبیث مرد کے ماتحت پاک عورت کو نہیں کرتا، اور نہیں اللہ تعالی پاک عورت کی زوجیت میں کسی خبیث عورت کو بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ محمد الرسول اللہ خود پاک ہیں، تو لہذا محمد الرسول اللہ کی ازواج بھی پاک ہیں۔ جو پیغمبروں کی ازواج تھی، لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے پیغمبر کی نہیں مانی تھی، وہ بھی بدکار نہیں تھی، ایمان نہیں لائی تھی، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کے زوجیت میں بد اخلاق یا بد کردار عورت کو نہیں رکھا تھا۔ تو یہ بھی 17 رمضان المبارک کو یہ 2 اہم واقعات ہوئے ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارے ایمان کا، ہمارے قلب کا، ہمارے اذہان کا، ہمارے دین کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ تاریخی لحاظ سے ہماری نسل کے اندر یہ بات بھی اجاگر ہونی چاہیے۔ آج مختصر میں گفتگو کروں گا جس موضوع پر، اس کو مثال دے کر میں سمجھاؤں گا کہ اس زمانے کے اندر ہماری مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک بندہ اکیلا کسی بیابان میں کھڑا ہو، اکیلا بندہ، اور وہاں پر شیر چیتے بھی ہوں، وہاں پر اچک کر لے جانے والے پرندے بھی ہوں، وہاں پر جن بھوت بھی ہوں، وہاں پر ہر چیز ایسی ہو کہ آپ ختم ہو سکتے ہو، آپ کو وہاں مار دیا جائے گا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس علاقے میں ایک مضبوط قلعہ ہے، اس مضبوط قلعے کے اندر اگر داخل ہو گیا تو میں بچ سکتا ہوں۔ تو کون ہے جو اس قلعے کو چھوڑ کر کے ان بہائم، ان پرندوں اور ان درندوں کے منہ میں آنا پسند کرے گا؟ کیا کوئی ایسا ہوگا؟ ایسا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان یہ چاہے گا کہ جب خطرات محسوس ہوں تو ان خطرے کے ایام کے اندر میں ایک ایسے مضبوط
قلعے میں سکون پذیر ہو جاؤں، جہاں امن ہو، جہاں امان ہو، جہاں کھانا پینا ملتا ہو اور جہاں کوئی کسی کو تنگ نہ کرتا ہو۔ تو یہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان کی سعی ہوتی ہے۔ یہ قلعے کی مثال اللہ کی کتاب ہے، اور جو ہم میدان کے اندر ہیں، جہاں پر چرند ہیں، پرند ہیں، کھانے والی چیزیں ہیں، نوچ کر لے جانے والے پرندے ہیں، یہ فتنے ہیں۔ فتنوں کے اندر فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس پر عمل کر لینا، اس کو پڑھتے رہنا، یہ ایک ہی واحد وہ ذریعہ ہے جس سے انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سیدنا حارث فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں میں جناب علی کے پاس آیا تھا، تو میں نے آ کر کے پوچھا کہ یا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگوں نے حدیث کے حلقات لگا رکھے ہیں اور سارے کے سارے لوگ حدیث کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، علوم کے بارے میں، ایک بیان کر رہا ہے، دوسرے لکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب علی نے فرمایا کہ ان کو یہ اپنا کام کرنے دو، وہ کام اپنی جگہ پر ایک اہمیت کا حامل ہے، لیکن فرمایا کہ میں آپ کو کچھ اور بتانے والا ہوں۔ وہ بات کیا تھی؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ ستنزل علیکم الفتن، کہ میری امت کے لوگوں تمہارے اوپر فتنے نازل ہوں گے۔ فتنے اس طرح بارش کی طرح نازل ہوں گے، تموج کموج البحر، جس طرح سمندر کی طغیانیاں ہوتی ہیں، سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، ان لہروں کی طرح یہ فتنے آئیں گے اور جو کچھ سامنے آئے گا اس کو اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ یعنی ہر انسان فتنوں کا شکار ہوگا، فتنوں سے محفوظ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، تو اس دن جب فتنوں میں ہم گرفتار ہو جائیں تو فتنوں سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے 3 بار فرمایا کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہنا، اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کی کتاب وہ واحد ذریعہ ہے جو آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی کتاب وہ مضبوط رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بید الناس، جس کا ایک کنارہ اس رسی کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ اللہ نے آسمان سے نیچے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کنارے کو انسان پکڑ کر کے صحیح راستے پر چل رہا ہے، جہاں گڑھا آتا ہے اس رسی میں لٹک جاتا ہے اور گرنے سے بچ جاتا ہے، جہیں کوئی اس کو اچک کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ہاتھ رسی میں مضبوط ہے اور رسی اس کو وہاں جانے نہیں دیتی۔ یہ راستے سے ہٹتا ہے، رسی تنگ ہو جاتی ہے اور وہ رسی آگے جا ہی نہیں رہی تو کہاں جائے گا پھر آگے؟ ایک انسان اگر رسی کو پکڑ کر کے چلنے والا ہو تو جہاں رسی لے جائے گی وہیں پر جائے گا۔ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ رسی سے مراد کیا ہے؟ الحبل هو کتاب اللہ، یہاں رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا فتنوں کے دنوں کے اندر اس رسی کو پکڑ لینا، جس کا ایک ہاتھ، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو انسان اس رسی کا کنارہ چھوڑ دے گا، نابینا انسان ہو، نابینا کو پتہ ہے کہ یہاں پر گڑھے ہیں، یہاں پر کئی معاملات ہیں، اس رسی کو پکڑ کر کے چلتا رہوں گا، ایک وقت آئے گا، کچھ دن گزر جائیں گے، تیز تو نہیں بھاگوں گا،
لیکن ہو سکتا ہے اس رسی جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں پر پانی کا بندوبست بھی اتنا اچھا نہ ہو، کھانے کا بندوبست بھی اچھا نہ ہو، ارد گرد جہاں بھٹک جاؤں گا وہاں پر ہو سکتا ہے عارضی اچھا کھانا مل جائے، اچھا پانی مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی صوفہ پڑا ہوا لیٹ جاؤں، یہ عارضی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا جب تک اس رسی کو پکڑوں گا نہیں۔ تو لہذا یہ قرآن کریم وہ مضبوط رسی ہے جس رسی کو پکڑ کر کے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روز قیامت دو چیزیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ روزہ کہے گا یا رب منعتہ من الشراب والطعام، اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روک کر رکھا ہوا تھا، میری سفارش قبول فرما لے، اس کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اور قرآن کریم کہے گا اللہ منعتہ من القیام، اللہ میں نے اس بندے کو قیام سے روک کر، میں نے اس کو آرام کرنے سے روکا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ ٹائم لگاتا تھا، اپنی نیند قربان کرتا تھا، اللہ اس قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ تو اس قرآن کریم کے ہمارے اوپر کچھ حقوق بنتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر ہی قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ سارے آسمانی کتابیں ساری کی ساری رمضان میں آئی ہیں۔ تفصیل سے حدیث موجود ہے، رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان 25 رمضان المبارک کو نازل ہوا تھا، لوح محفوظ سے آسمان پر، اور پھر منجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قلب محمد پر اس کو نازل فرمایا گیا۔ یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں یہودی حسد کرتے تھے کہ کاش کہ یہ کتاب ہمیں مل جاتی، کسی یہودی کو مل جاتی، حسد کرتے تھے۔ یہودیوں کا عالم جناب عمر کے پاس آیا، سے بخاری کی روایت ہے، اور آ کر پورے قرآن کے بارے میں نہیں، صرف ایک آیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، لآیۃ فی کتاب اللہ، تمہارے کتاب قرآن کریم کے اندر صرف ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ سارا قرآن آپ کے پاس ہی ہے کوئی بات نہیں، ایک آیت بھی اگر ہمارے پاس ہوتی، ہمارے تورات میں ہوتی، لجعلنا ذلک اليوم عیدا، تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہمارے پیغمبر کے اوپر، اس دن ہم بڑا جشن مناتے، ہم عید کرتے، خوشیاں مناتے۔ صرف ایک آیت، قرآن کریم کی اتنی ساری آیات، اس کی تو بات ہی کیا ہے، صرف ایک آیت کا اگر ہماری کتاب میں ہوتی۔ جناب عمر فرماتے ہیں وہ کون سی آیت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی یہ ایک آیت کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اگر ہوتی ہم عید مناتے۔ جناب عمر فرماتے ہیں سن لو، انی لاعرف المکان الذی انزلت فیہ، میں جانتا ہوں کس جگہ پر نازل ہوئی تھی اور کس دن نازل ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں ہماری ڈبل عید تھی، عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، عرفہ اور جمعہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، اور رسول اللہ پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو ایک ایک قرآن کی آیت کے بارے میں یہودی حسد کرتے ہیں ہم سے کہ ان کے پاس یہ آیات ہیں، ان کے پاس یہ کتاب اللہ ہے، اور ہم ہیں کہ ہم نے قرآن کی قدر کتنی کی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا ہے، آج یہاں اگر ہر انسان سے پوچھا جائے کہ آپ نے دور مکمل کر لیا ابھی تک، یا آپ اس رمضان میں کرنے والے ہیں، میں کہتا ہوں 5% لوگ بھی نہیں ہوں جنہوں نے دور مکمل کیا ہوگا۔ صرف دیکھ کر کے پڑھنا، تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے معانی پر غور کرنا، سبب نزول کو دیکھنا، اور اس کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے۔ ہم صرف تلاوت کرنے کے بھی نہیں رہے، یہ ہمارا کتاب اللہ سے تعلق ہے۔ لیکن ابھی اگر کوئی ڈرامہ ریلیز ہو جائے اور بتایا جائے کہ بھئی وہاں پر کوئی بڑا ڈرامہ چل رہا ہے، فلاں بڑے بڑے ایکٹر ہیں،
آپ نے دیکھنا ہے رمضان کا مہینہ بھی بھول جائے گا. کتنے کروڑوں اربوں کی ٹکٹیں بکتی ہیں سینماؤں میں ڈرامے دیکھنے کے لیے. یہ رب کا قرآن، جس قرآن میں اللہ نے جناب علی نے فرمایا، وہ حدیث میں بیان کر رہا تھا، خبر ما قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزر گئی ہیں سب کی خبریں ہیں، ونبأ ما بعدکم، اور تمہارے بعد قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے. اور انہا لفصل، یہ قرآن فیصل ہے تمہاری جھگڑوں کے اندر، وانہا لحکم، اور یہ حاکم ہے، قاضی ہے، آپ کے فیصلے کرنے والا. تو میرے بھائیوں، قرآن کا ہمارے پر حق بنتا ہے. پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو قرآن کریم کے مطابق بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو کتاب میں نے نازل فرمائی ہے محمد رسول اللہ پر. تو یہ اس کتاب کے مطابق ہمارے عقیدے ہیں. صرف آج کل ہم تراویح کے بعد تفسیر بیان کرتے ہیں، کئی چیزیں سامنے ایسی آتی ہیں کہ آپ تفسیر کو چھوڑ دیں، آپ صرف ترجمے کو اگر پڑھ لیں، ترجمے کو، صرف ترجمہ، سامنے آپ کو چوٹ لگے گی آپ کے دماغ پر کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں، رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ان 20 سالوں کے اندر کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جب یہ تحریک چلی تھی، اللہ تعالیٰ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جب انہوں نے توحید کی دعوت کو عام کیا، برد صغیر کے علماء کی معاونت فرمائی، اور پھر یہ چلا تھا. ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، کئی لوگوں کو صرف ہم نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کریم پڑھ لو جا کے. ہماری کوئی دعوت نہیں ہے، اور ہماری کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، ہمارے کوئی فتاویٰ نہیں ہے کہ ہمارے فتاویٰ پڑھو کسی اور کے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں سب کے پڑھ لو، ہم کوئی منع نہیں کرتے آپ کو، کیونکہ ہمیں سیاست نہیں پڑھانی، ہم نے ووٹنگ کے لیے لوگ تیار نہیں کرنے، نہ ہم نے ووٹ لینا ہے آپ لوگوں سے. ہم کہتے ہیں آپ صرف اللہ کے کتاب کی کاپی اٹھاؤ، ترجمہ پڑھ لو، صرف اس کا ترجمہ پڑھ لو. ترجمہ پڑھنے سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. 5-6 دن سے ایک بدتمیزی چل رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف، تو اس پہ میں کچھ پوسٹیں کر رہا تھا فیس بک پر، تو نیچے ایک لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، اچھے اچھے فرقوں کے لوگ جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام، شیخ القرآن کہنے والے، ان کے شاگرد، کہتے ہیں ذاکر نائک تو گمراہ ہے، کہتا ہے قرآن کریم ڈائریکٹ پڑھ لو. جو بندہ امتحان جو قرآن کریم پڑھنے کا کہے وہ گمراہ ہے. تو پھر ہدایت کیا ہے؟ ایک بڑا مفتی صاحب پنجاب کا اٹھتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ہزاروں ملحد پاکستان میں پیدا ہو جائیں پھر بھی میرے شیخ جیسے نہیں ہو سکتے. وہ اس کا شیخ جس نے زندگی بھر مسلمانوں کو کافر بنایا، مسلمانوں کو گستاخ بنایا، اس کا مقابلہ کر رہا ہے اس بندے سے جس نے ہزاروں لوگوں کو اللہ کے فضل سے مسلمان بنایا تھا. اب گستاخ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، کیونکہ قرآن پڑھنے سے عقیدے پر ضربیں لگتی ہیں، قرآن کریم پڑھنے سے ہدایتیں ملتی ہیں. تو میرے بھائیوں، پہلا ہمارے پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کھولیں، قرآن کریم کو پڑھیں. ایسے ایسے عقائد سامنے آئیں گے، آپ کہیں گے ہمارے فرقے کیا کہتے ہیں، ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں، اور یہ قرآن واضح کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن کھولو گے آپ کو بتائے گا، قرآن کہے گا اے پیغمبر کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں آپ جیسا بشر ہوں بطور انسان ہونے کے، مقام کے لحاظ سے پیغمبر کا کوئی مقابلہ نہیں. وہی قرآن آپ کو بتائے گا کہ کفار مکہ کا شرک کیا تھا. ان کا شرک یہ تھا، وہ کہتے تھے یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وہ خود اقرار کرتے تھے کہ ہمارے معبودان باطلا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے سفارشی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری اللہ کہاں سنے گا، اللہ ہماری سنتا نہیں، بزرگوں کی موڑتا نہیں، ہم چاہتے ہیں وہاں پر وہ ہمیں قریب کر دیں گے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کا. وہ مشرکین مکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی ہندو تھے؟ وہ ہندو نہیں تھے. وہ مشرکین مکہ ان کا اللہ پر ایمان تھا جو اللہ آسمانوں پر ہے. وہ صرف لات اور منات اور عزا اور حبل الشہید کو اللہ کا سفارشی بناتے تھے.
کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے۔ یہ قرآن تو یہ بھی بتائے گا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ آپ کے مشرکوں سے بہتر تھا۔ قرآن بتائے گا کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب کفار مکہ کشتیوں میں سفر کرتے، کشتیاں ڈوبنے لگتی تو یہ خالص اللہ کو پکارتے، اے آسمانوں کے رب لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر آج تم نے ہمیں بچا لیا تو آج کے بعد کسی بت کی عبادت نہیں کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے۔ یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے یا جیلانی ادرکنی فی اہم الامور، اے عبد القادر جیلانی بڑے بڑے معاملات میں مجھے تو ہی بچائے گا۔ مشرک کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑے معاملات میں تو بچاتا ہے، چھوٹے معاملات میں مجھے بت بچاتے ہیں۔ عمران بن حسین کا والد صاحب جب آیا نا اللہ کے پیغمبر کے پاس، آپ نے فرمایا یا حسین کم تعبد اليوم الہن، مجھے بتا آج کل کتنے ربوں کی عبادت کرتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ سبعن، 7 میرے اللہ ہیں اس وقت 7۔ کہتے ہیں کہاں کہاں پر ہیں؟ کہتا ہے ستن فی الارض وواحد فی السماء، 6 زمینوں میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو بتا جب تو پھنس جاتا ہے، کہیں سے تجھے آواز نہیں آتی، تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، تو ان 7 میں کس کو پکارتا ہے؟ زمین والوں کو یا آسمان والے کو؟ کہتا ہے من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ یہ مشرک مکہ تھا۔ تو یہ آپ قرآن پڑھیں گے نا، بتائے گا قرآن آپ کو کہ یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اس قرآن میں ہوگا آپ کو یہ انسان بتائیں گے کہ بھائی قرآن میں شرک کی جو بات ہے وہ تو بتوں کے بارے میں ہے، انسانوں کے بارے میں تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا قرآن کریم کے اندر کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی، انہوں نے فرشتوں کی عبادت کی۔ اور اللہ یہ فرمائے گا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو عباد امثالکم، یہ تم جیسے بندے ہیں، تم جیسے ہی انسان تھے، یہ کوئی مورتیاں نہیں تھی، بت نہیں تھے۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، اپنے عقیدوں پر ضربیں لگواتے جاؤ، اور آپ الف لام میم سے شروع کرو، والناس تک پڑھ لو، اس میں جو عقیدہ آپ کو ملے اس پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدے کی اور کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی کتاب قرآن کریم ہے۔ تو مسلمان کو قرآن کریم پر ایمان لانا چاہیے، اس کے مطابق عقیدہ بنانا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کتاب اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت میں ہم بہت زیرو ہیں، ہمیں قرآن کریم سے پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ سیکھیں کم از کم۔ یہ رمضان کا مہینہ بار بار آتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس رمضان میں دور کرتے تھے، تو لہذا ہمیں اس کا دور کرنا چاہیے، حق ہے۔ اس میں بہت سارے دلائل ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ سورہ نمل میں اللہ کے پیغمبر نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ مجھے 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پہلا کام یہ کہ میں صرف رب کعبہ کی عبادت کروں، اور امرت ان اعبد رب هذه البلدة حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ پہلا کام کہ رب کعبہ کی عبادت کروں، دوسرا کام اپنے آپ کو مسلمان کہوں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، قرآن کریم پڑھتا رہوں۔ یہ حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ قرآن کریم پر تدبر کریں، تفکر کریں۔ تدبر کا معنی ایک تو یہ ہے کہ مفصل طور پر تدبر کریں، یعنی ان کی آیات کو پڑھیں، اس میں واقعات کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ مجمل طور پر، مجمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو ہم اس کو غور سے سنیں، اس کے مخارج پر غور کریں، قاری کیا پڑھ رہا ہے اس پر غور کریں، سمجھ میں نہیں بھی آ رہا پھر بھی ہم اپنی کیفیت کو لائیں کہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم پر تدبر کرنا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اے محمد، آپ کی امت کے لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو لہذا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ہر گھر میں ترجمے والا قرآن ہونا چاہیے۔ اور
چوتھے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ہمارے بارے میں ہم الحمدللہ قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی تعظیم نہیں کرتے۔ کئی لوگ آتے ہیں، بچہ نہیں لے جاتا، اسکول جاتا ہے، کوئی کتاب لے کر کے چلا جائے، اسی طرح مسجد میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کتاب پکڑی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کریم ہاتھ میں اس طرح لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اس کا احترام دلوں میں بھی ہونا چاہیے اور ظاہری طور پر بھی اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے بارے میں جو بھی احترامات، جتنا احترام ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ در المنصور کے اندر جو ادب کی کتاب ہے، کیا لکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام۔ یہ قاعدہ ہے کہ بادشاہوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تمام باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بادشاہوں کی باتیں اور باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں، یعنی بادشاہ کی بات کی اہمیت اور باتوں کے سامنے ایسی ہوتی ہے جس طرح بادشاہ ہو۔ تو اللہ کے کلام کی پھر کیا کہنا، کیونکہ مثال ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی بہت بڑی مثالیں ہیں۔ اسی لیے اکرمہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ رسول ہیں، قرآن کو پکڑتے اور پڑھ پڑھ کر کے روتے، پھر اپنے چہرے پہ لگاتے، بوسے دیتے اور زار و قطار رو کر کہتے کلام ربی کلام ربی کلام ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام۔ یہ کیفیتیں لائیں اپنے اندر، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، ہم سے مطالبہ کرتی ہے اس کی عزت، اس کا احترام، وضو کر کے اس کو چھونا، اس کی تلاوت کرنا آناء اللیل و اطراف النہار، یہ ہمارے پر فرض بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روزے تو ہم رکھ لیتے ہیں، ایک کبھی کبھار معاشرہ، کبھی کبھار گھر والوں کے کہنے پر، کبھی کبھار کس کہنے پر، لیکن یہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے۔ اپنے دلوں کو سیراب کریں قرآن کریم کے ذریعے۔ یہ قرآن کریم دلوں کا زنگ اتارے گا۔ فیہ شفاء لما فی الصدور، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے وعظ و نصیحت آئی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو امراض ہیں اس کی شفا قرآن کریم کے اندر ہے۔ ہدن، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے۔ اسی لیے آخری بات، امام شاطبی رحمہ اللہ نے، جو بڑے امام ہیں، لکھتے ہیں کہ لا ينبغي لحامل القرآن، کہ ایک انسان جس کے دل میں قرآن کی نعمت ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور بندے سے کم سمجھے، سامنے والے بندے کو پیسے والا دیکھ کر کے، جائے حشمت والا دیکھ کر کے، بڑے مرتبے والا دنیا والوں کے سامنے دیکھ کر کے کہے کہ میں کوئی کم ہوں۔ نہیں، جس کے دل میں رب کی قرآن ہے اس سے کم، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ رب کی قرآن ابھی ہمارے پاس چند دن باقی ہے، اس میں کوشش کریں، جن لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے وہ پورا کریں، جنہوں نے پورا کر دیا ہے وہ ترجمہ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں۔ کم از کم ہماری مائیں بہنیں یہاں سن رہی ہیں بات کو، میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گا، ماؤں سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ نور اور سورہ حجرات لازمی پڑھ لیں۔ اس میں آپ کو بہت سارے معاملات ملیں گے۔ سورہ نور پڑھ لیں، مرد بھی پڑھ لیں، سورہ حجرات پڑھ لیں، ہمارے گھریلو معاملات سامنے آئیں گے۔ کتنے ہمارے گھر کے معاملات ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے سامنے آئیں گے، ہماری اصلاح ہوگی۔ آپ سورہ نساء پڑھ لیں، آپ سورہ جن پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، اور پھر اس رمضان کے مہینے میں مخصوص سورتوں کو یاد کریں۔ ہمارا حفظ سورہ اخلاص سے آگے جاتا ہی نہیں ہے، بس فاتحہ پڑھی، اخلاص پڑھا، پھر فاتحہ پڑھی، پھر اخلاص پڑھا، تیسرے رکعت میں پھر فاتحہ پڑھی، پھر اخلاص پڑھا، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ کوشش کریں، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ سورہ ملک ہو گئی، سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہو گئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہو گئی، اما پارہ ہو گیا، ان چیزوں کا رمضان مبارک میں یاد کریں، کوشش کریں۔ ویڈیو دیکھنا، گیم کھیلنا، فلمیں دیکھنا اور کچھ دیکھ لینا، موبائل استعمال کرتے رہنا، یہ 12 مہینے پڑے ہوئے ہیں پیچھے۔ آپ اس مہینوں کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں گے، لیکن جو برکت رمضان کی ہے وہ عید کے بعد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، کتاب اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن والا اہل اللہ بنا دے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ان للہ اہلین فی الارض، زمین پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں،
صحابہ فرماتے ہیں ومن ہم اہل اللہ، یا رسول اللہ اللہ والے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، یہ دنیا میں چلتے پھرتے اللہ والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان اللہ والوں میں سے بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بعض لوگوں نے دعا کی اپیل کی ہے، اور ایک سوال جو اکثر لوگ کر رہے ہوتے تھے بھی کہ فطرے کی قیمت کتنی ہے، فطرہ کیسے دینا چاہیے۔ اللہ کے بندوں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فطرہ 25 رمضان کے بعد کم از کم دینا شروع کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ روزے جب انتہا کو پہنچ جاتے ہیں آخر میں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے، تو لہذا اتنی بڑی کوئی لاکھوں روپے قیمت بھی نہیں ہوتی اس کی، 150 روپے ہوتی ہے یا 160 ہوتی ہے یا 140 ہوتی ہے۔ تو اب کوشش کریں کہ جو اس کا وقت ہے اس پر نکالیں 25 رمضان مبارک کے بعد، وہ بھی بعض صحابہ کرام کا عمل ہے، اللہ کا کرم سے تو یہی ثابت ہے کہ عید کی رات نکالا جائے، لیکن بعض صحابہ کرام نے اس طرح اجازت دی تھی کہ یعنی غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کئی ان کے معاملات ہوتے ہیں عید کے حوالے سے، تو وہ اپنے کام پورے کر لیں، تو وہ بھی 25 رمضان کے بعد جو آخری دن ہوتے ہیں اس میں انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں۔ باقی فطرے کی قیمت باہر لکھی ہوئی ہے، 150 روپے جو مقرر کی گئی ہے۔ ہر انسان کی کھانے کا کیفیت الگ ہے اپنی اپنی، ایک انسان ایک ٹائم پہ 150 روپے نہیں کھاتا، ایک انسان 500 روپے کا کھانا کھاتا ہے، اس کی اپنی آٹے کا معیار اپنا ہے اس کا، تو آپ اسی لحاظ سے نکالیں۔ کشمش کا بھی تو ذکر ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے کبھی پیسے لینا بھی تو ثابت نہیں ہے دینا۔ اصل نے ایک وقت جنس مقرر کی ہے کہ ایک جنس ہے جو جنس ادا فرمانی ہے، پیسہ مجبوری کی صورت میں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں ادا کر دیں، جس طرح کئی ادارے وغیرہ ہوتے ہیں جو لیتے ہیں، اب وہاں پر انسان نہیں دے سکتا تو پھر پیسے دیتا ہے، لیکن اصل سنت کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے انجراس کو نکالا ہے، آٹے کو نکالا ہے، گندم کو نکالا ہے، آپ نے کشمش کو نکالا ہے، آپ نے پنیر کو نکالا ہے، کھجور کو نکالا ہے، تو لہذا کھجور کا اگر آپ 2.5 کلو 1.5 کلو کا وزن کر دیں آپ تو کتنا بن جائے گا پھر پیسے، تو پیسے اگر آپ لگاتے ہیں صرف آٹے کے کیوں لگاتے ہیں، پھر آپ اپنی اور چیزوں کی بھی لگائیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس بارے میں انشاءاللہ 25 رمضان کا جو جمعہ آئے گا اس میں بتاؤں گا کہ صحیح فطرے کی قیمت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت تک جو ہے وہ صبر کریں، ایک ہفتہ گزار لیں، اور پھر انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو اس میں گفتگو کریں گے۔ اور ابھی صرف یہ ہے کہ جو اعلان لگایا گیا ہے بعد 150 روپے کا، اسی پر عمل کرتے رہیں۔ ایک جو ہے وہ بعض ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ کے لیے حسنیں فرما دے، گڈو بھائی، راجہ بھائی، خالد بھائی، مجاہد خان، حبیب قریشی بھائی، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھی جھوٹی مقدمات میں جیلوں کے اندر ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، کاشف بھائی ہیں، اور جو ہے وہ ایک ساتھی خالد بھائی ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی جو جیل کے اندر ہیں طلحہ بھائی وغیرہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے حسنیں فرما دے، ان کے حال پر رحم فرما دے۔ اور جو ہے وہ کچھ اور بیمار ہے، رئیس بھائی کے اہلیہ ہیں، اور ایک بچی کا نام اقصیٰ ہے، رقیہ ہے، فیروز، فاطمہ، شمیم، اور ایک کاوش نام بچہ ہے، غلام بھائی کے بیٹا ہیں، ان کی بھی طبیعت خراب ہے، اور جو بھی ساتھی ہیں، کاشف بھائی ہیں، معین بھائی کی والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے والدین اور بہن کو کے ساتھی کے والدین فوت ہو گئے، مغفرت کی دعا کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو بھی ہمارے مسلمان مرحومین ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ
سب کے حال پر رحم فرمائے، سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ فرما دے۔ ایک معذور ساتھی نے بھی اپنے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ہماری بھتیجی کی طبیعت خراب ہے، ایک عرصے سے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ایک ساتھی ہمارے اسلم بھائی ہیں، ان کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنی ہماری بہنیں شریک ہیں، ہمارے بھائی شریک ہیں، اللہ سب کو رمضان المبارک صحیح گزارنے والا بنا دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على